آپ سب پر رب کی رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں، رب آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور سلامت رکھے۔ ان اقیم الدین، دین قائم کرو، سورت 42 ہے اور آیات نمبر جو ہے نا کیا ہے سنا 13 ہے۔ اللہ پاک نے حکم دیا کہ دین کو قائم کرو۔ کس کو حکم دیا جا رہا ہے؟ انبیاء علیہ السلام کو، جس پر کتاب نازل ہوئی، اور اس کے بعد پھر اس کو ماننے والوں کی باری آتی ہے۔ سب سے پہلے تو انبیاء علیہ السلام سے بات ہے نا۔ تو آج کا یہی عنوان ہے، جو دین کو قائم کرو، تو یہ تو عنوان ہمارا بنیادی چل رہا ہے۔ تو بات چیت ہوگی جو دین کو کیوں قائم کریں بھی ہم۔ پچھلے ٹاپک میں ہم نے بتایا تھا 3 قسطیں میرے خیال میں چل گئی ہیں، تو اس میں ہم نے ابتدا کی تو بتایا جو یار کچھ بتا رہے تھے، بتاتے بتاتے پھر تیسری قسط میں آئے تو ہم نے اس میں آخر میں بتایا جو دین کو ہم کیوں قائم کریں، وہ ہمارے لیے کیوں ضروری ہے، کیا مطلب ہے ہم دین کو قائم کرو، تو کیا سنا، تو یہ کیوں ضروری ہے ہمارے لیے۔ تو آج جو بات ہوگی اسی پر ہوگی، جو ہم دین کو کیوں قائم کریں۔ تو سورت میں جو بتایا گیا ہے نا، سورت 42 سے آیات نمبر 13 تو سب سے پہلے انبیاء علیہ السلام پر جو دین نازل ہوا ان کو بتایا گیا بھی دین کو قائم کرو۔ اب ان کے لیے دین کو قائم کرنا کیوں ضروری ہے؟ اور آپ سمجھیں گے بھی جو اللہ نے اس کو نبی بنایا اور اس کو پھر حکومت دی دین دیا، پھر اب وہ اللہ کی بات اس سے ہو رہی ہے، پھر یہ بڑی خوشی کی بات ہے، پھر دین کو قائم کرو۔ یہ آپ کا جو سمجھا ہوا ہے نا، یہ سارا ٹوٹل غلط ہے۔ نبی جتنے بھی تھے وہ بڑے سمجھدار آدمی تھے، بہت ہی اعلیٰ قسم سوچ رکھتے تھے اور بہت ہی اعلیٰ قسم کے لوگ تھے۔ وہ ایسے نہیں تھے جو آپ کی طرح جو بس آپ نے دین سنا، ہاں بھی دین ہے، اللہ ہے، نبی ہے، سب کچھ ہے، بس جنت بھی اچبار اللہ اکبر کر دیا، بس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا اور دین پہ چل پڑے۔ جو مولوی نے تمہیں دین دیا بس آہستہ آہستہ لگے رہے، یہ آپ کی بڑی بے وقوفی ہے، بہت بڑی بے وقوفی ہے۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے اسلام کو سمجھنا پڑتا ہے یہ ہے کیا اصل میں۔ یہ قرآن کریم میں ہے، جو مومنین جو ایمان لائے تھے وہ ایسے نہیں ایمان لائے تھے، ان کو بتایا گیا تھا جو پہلے اس کو سمجھو سی جو آپ کے لیے اسلام کیوں ضروری ہے، آپ کے لیے دین کیوں ضروری ہے اور دین پر عمل کرنا کیوں ضروری ہے، تو وہ ان کو یہ بات نبی اکرم رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی۔ تو پھر جا کے جو ہے نا کیا اسلام، وہ بھی تو مذہبی معاشرہ تھا، انہوں نے کہا بھی نواں دین آ گیا، نبی آ گیا، چلو بھی چلا سکتے ہیں، جس طرح آج ہے مسلمان کر رہے ہیں بھی آج اب اسلام ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نمازیں روزے، جو ہم جو دین یہ مذہبی فرقے گمراہ جو دین پھیلا رہے ہیں، بس یہ ہمارا دین ہے، بس اسی پہ عمل کرو، یہی مسلمانی اور آگے جنت ملے گی، یہ سارا کا سارا فراڈ ہے آپ کے ساتھ کیا جا رہا ہے اور آپ غلط فہمی کا شکار ہیں۔ ایسا نہیں ہے، دین کو پہلے سمجھنا پڑتا ہے، جو دین ہمارے لیے ضروری کیوں ہے۔ یہ بات جو ہے نا کیا سنا اللہ پاک نے انبیاء علیہ السلام کو بتائی تھی، جو دین کو قائم کرو، دین آپ کے لیے ضروری ہے قائم کرنا، ان کو سمجھایا گیا، وہ بھی قرآن اللہ کی کتاب کے ریفرنس دیے گئے، اللہ نے آیاتیں نازل کی بھی آپ کے لیے دین کیوں ضروری ہے، آپ کیوں دین قبول، آمن رسول، دین ایمان لائے، قبول کیا، دین آپ کے لیے کیوں ضروری ہے۔ تو ان کو یہ بتایا گیا، سمجھایا گیا۔ سورت 32 ہے، آیات نمبر 7 سے 9 تک پڑھنا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا، دیکھیں یہ جو کائنات آپ کو نظر آ رہی ہے نا، یہ ساری کی ساری جو ہے نا کیا ہے نا، یہ ارتقا کر رہی ہے، ان کی ارتقائی زندگی ہے، اور جو ہے نا کہ یہ مزے کے ساتھ جو ہے نا کیا سنا آگے پھیل رہی ہے۔ کیوں؟ جو ان کو جو ہے نا کیا سنا جب میں نے پیدا کیا، جو ہے نا کیا سنا ان کو تو خیر نہیں پتہ تھا، جو ہے نا کیا سنا ہم نے ابتدا کی، جو ہے نا یہ سورت 32 میں 7-9 تک وہ انسان کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہاں میں آپ کو کچھ باتیں سمجھا رہا ہوں جو ہمارے ارد گرد جو کائنات ہے وہ بیلنس کے ساتھ کیوں آگے پھیل رہی ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں گا نا، پھر آپ کو زیادہ سمجھ آ جائے گا۔ اللہ پاک نے کائنات کو پیدا کیا، پھر اس کا ایک نقطہ آغاز کیا، جو ہے نا کیا ہے سنا وہ کائنات آگے پھیلنا شروع ہو گئی، وہ پھر پھیلتی ایک پیمانے پہ آ گئی۔ جیسے ہم پیدا ہوئے تو ہمیں کیا پتہ نطفہ سے پیدا ہو رہے ہیں، وہ تو بعد میں پتہ چلو جو ہم نطفہ سے پیدا ہوئے ہیں، وہ ماں باپ کی شادی ہوئی تو ہم نطفہ سے پیدائش ہوئی ہمارے، تو پہلے تو ہمیں کوئی پتہ ہی نہیں تھا۔
وہ پہلے تو ہمارے لیے ایک جو ہے نا کیا ایسا ماحول بنا ہوا تھا جو ہم اس ماحول میں پرورش پار رہے تھے، وہ نطفہ تھا، پھر نطفہ سے خالہ کا، پھر دوسری شکل اختیار کی، پھر ارتقاء ہوا، پھر خالہ کا، پھر دوسری شکل اختیار کی، ارتقاء کرتے کہ بچے کی شکل آ گئی، پھر اسی طرح پھر اس کی نشو و نما شروع ہوئی، یہ ارتقاء دیکھیں نا جو ہے نا کیا سنا چلتے چلتے پھر ہم دنیا میں آ گئے، پھر ہمارے لیے پھر انتظام پورا۔ اب اس عمر میں ہم جب آئے تو ہمیں پتہ چلا بھی جو ہے نا کیا سنا ہمارے پاس کتاب بھی آگے بھی، یہ کتاب بھی آپ کے پاس آ گئی ہے۔ پہلے والی زندگی جو ہے نا کیا سنا اللہ پاک نے سارا ساز و سامان دیا، آپ کے لیے ماحول بنایا، تو آپ یہاں پہنچ چکے ہیں۔ تو اب جو ہے نا آگے بھی جو ہے نا کیا سنا ایک سلسلہ ہے، اس کے بارے میں اس کتاب کو سمجھو۔ تو اسی طرح جو ہے نا یہ آپ کو میں نے ریفرنس دیا ہے جو انسان کو سمجھانے کا۔ اسی طرح وہ کائنات کا بھی ابتدا جو اللہ پاک نے کی نا جو ہے نا کیا سنا بدیع السماوات، فاطر السماوات، بدیع السماوات، عدم سے وجود میں لایا، فاطر السماوات، اس نے اپنا قانون فاطر السماوات اپنا قانون جاری کر دیا۔ وہ قانون ربوبیت کا، رب پالنے والا رب ایک نقطہ سے آغاز کرتا ہے، پھر اس کو ارتقائی منازل خالقہ شکل میں لیتا جاتا ہے، جس طرح ہم بچہ تھا، نطفہ تھا، پھر خون، وہ اس طرح وہ ایک سلسلہ چلتا گیا۔ تو وہ بھی کائنات کو اسی طرح خالقہ وہ جو ہے نا کیا سنا لیتا جاتا ہے، ارتقائی مراحل طے کرتے کرتے وہ ایک شکل میں آ جاتی ہے۔ اب وہ ساری کائنات کے آگے جو شکل آئی نا وہ سامنے آ گئی، ہر چیز سامنے آ گئی۔ تو اب ان کو سمجھ آیا جو ہے نا کیا سنو کہ آگے ہدایت بھی آگے بھی ایک سلسلہ، تو رب نے فرمایا آپ نے جو ہے نا کیا سنا میں نے آپ کا نقطہ آغاز کیا، تو اب اس شکل میں آ گئے ہو، آپ بڑے سمجھدار ہو گئے، اب آپ میری بات سمجھ سکتے ہو۔ پہلے تو ہم نے جو ابتدا کی اس کا ایک ماحول اس طرح جو ہے نا کیا سنا اس کو پیدا کیا، پھر اس میں قانون جاری کیا، وہ جو ہے نا کیا سنا بیلنس کے ساتھ آپ یہاں پہنچے ہیں۔ جس طرح ہمارا ابتدا ہوئی مٹی وغیرہ، پھر وہ نطفات، پھر وہ ایک سلسلہ ایک چلا، پھر جو ہے نا کیا سنا پھر ہم انسانی شکل میں اس یہاں تک کر پہنچے، پھر ہمیں سمجھ بوجھ سارا کچھ آ گیا۔ تو اب ہدایت بعد میں آئی ہمارے پاس، تو ان کے ساتھ بھی یہی طریقہ کار ہوا۔ تو ان کو کہا جو ہے نا کیا کہا گیا جو ہے نا کیا سنا جو میری ہدایت آ چکی ہے آپ کے پاس، قال ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی۔ اب یہ بتائیں جو ہے نا کیا سنا اس پر جو ہے نا کیا سنا یہ ہدایت ہے، اور یہ ہدایت ہے جو آپ نے آگے جو آپ کی یہ کائنات کی ہر ایٹم سے لے کے ہر چیز سے بات ہو رہی ہے اللہ پاک کے، جو ہم نے جو ہے نا کیا سنا آگے تمہارا جو ارتقاء ہے، ہاں تو یہ ہدایت ہے۔ پھر اس ہدایت کے ساتھ آگے جو ہے نا کیا سنا چلتے جاؤ، جو ہے نا کیا سنا تمہاری زندگی ہے، کیونکہ یہ ہدایت میں آپ کو بتایا گیا جو یہ ایک طریقہ کار ہے، اس طرح آگے تم ہمیشہ پھیلتے جاؤ گے اور زندہ بھی رہو گے، ہاں، اور یہ تمہاری ارتقائی زندگی ہے، آگے بھی پھیلنا چلنا۔ تو وہ بڑے خوش ہوئے جو نا اللہ پاک نے کہا، یہ سورت میرے خیال میں 41 میں آتا ہے، 41 میں آتا ہے، 41 صورت ہے، اور جو ہے نا کیا سنا پھر سورت 13 بھی ہے، سورت 13 میں بھی آتا ہے جو ہے نا کیا سنا 41 میں آتا ہے، اس میں آتا ہے جو ان کو جو کہا گیا جو یہ جو آگے ایک سلسلہ ہے آپ کا ارتقائی جس طرح ہمیں ایک ہدایت آ گئی جو آگے مرنے کے بعد اس موت کے بعد ایک اور زندگی شروع ہونے والی ہے، یہ بھی تمہاری ارتقائی ہے، پھر آگے بھی ارتقائی ایک زندگی ہے، تو ہمیں بھی یہ بتایا گا، تو ان کو بھی بتایا گا جو آپ کی ارتقائی زندگی ہے، تو آگے ایک سلسلہ ہے۔ تو پھر اب اس کو 41 صورت میں آتا ہے جو آپ کیونکہ وہ ساری جو کائنات ہے جو نا کیا جناب خود مختار ہے، جو نا یہ نہیں ہے جو نا کیا سنا وہ اللہ کی ایک جو نا کیا سنا وہ ان کو جو نا کیا سنا وہ اس کو محتاج ہے، نہیں، اللہ پاک ایک شکل پہ لے آئے ہیں تو اس کو بیلنس کے ساتھ خود لے آئے ہیں، سمجھے نا، وہ بیلنس کے ساتھ ارتقاب کرتی کرتی پہنچی، آگے جو نا اس کو ہدایت دی گئی ہے، تو وہ ہدایت رکھی گئی ہے ہر ایٹم ہر چیز کے جو ہے قال ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، میرے خیال میں سورت 20 ہے، اس میں آتا ہے وہ، تو وہ جو رکھی گئی جو ہے نا کیا سنا، تو ان کو اس میں پتہ تھا جو آگے بھی ایک بیلنس کے ساتھ آگے چلنا ہے، پہلے تو میں بیلنس کے ساتھ خود لے آؤں، اب آپ کی اس آگے جو ہدایت رہی ہے، اب اس ہدایت کو ہر ایٹم ہر چیز کے بس سامنے رکھے گی، جیسے سورج چاند ستارے ہیں، جو چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں اور آگے پھیل رہی ہیں اور یہ ارتقاء کر رہی ہیں اور ان میں تبدیلیاں آ رہی ہیں، تو ان کو کہا جو آگے اس ہدایت کے مطابق آگے بیلنس کے ساتھ چلنا ہے، اور بیلنس نہیں میں توڑنے دوں گا، اس ہدایت میں درج تھا، بیلنس توڑیں گے تو یہ دھرم برم ہو جائے گی کائنات اور آپ کی ڈیتھ ہو جائے گی، نہیں،
آگے خوشی سے چلو گے یا نہ خوشی سے چلو گے، کوئی جبر نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہوتا، جو میں نے آپ کو پیدا کیا تو پھر میں آپ کو جبر مسلط کر دوں۔ اور اس میں بھی ایک پرویز صاحب ہیں اور لوگ دوسرے بھی سمجھتے جو اللہ نے یہ جو سارا کچھ بنایا نا اس کو بس ودیت رکھ دی ہے، بس ودیت کے ساتھ جبر ہے اور جبر کے ساتھ یہ چل رہی ہے، یہ سارا دھوم والا قصہ ہے، قصے کہانی ہے، یہ سارا سلسلہ غلط ہے۔ آپ نے اللہ کو بھی نہیں سمجھا اور کائنات کو بھی نہیں سمجھا۔ آپ اللہ کو سمجھے گا نا، کائنات کو سمجھے گا نا، پھر آپ کو سمجھ آئے گی، تو کیونکہ آپ باطل کا شکار ہیں، مولویوں کا شکار ہیں، وہ جو کہتے ہیں آپ اس پر لگے رہتے ہیں۔ اب وہ ہدایت میں لکھا ہوتا جو درج تھا، جو بیلنس نہیں توڑنا، بیلنس توڑنے سے یہ کائنات دھرم بھرم ہو جائے۔ تو آپ سب جو ہیں سب کے ساتھ قال ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ھدی، سب کو ہدایت پہنچ چکی، سب کو یہ بات بتائے گی، جو سب نے بیلنس کے ساتھ آگے ارتقائی تمہاری زندگی ہے، ٹھیک ہے، وہ ارتقائی زندگی ہے، آپ اس طرح ارتقا کرتے جاؤ گے۔ تو انہوں نے کہا ہم اس ہدایت پر خوشی کے ساتھ چلیں گے، کیوں؟ کوئی اس میں تو ہمارے لیے فائدہ ہے کہ جو ہم بیلنس کے ساتھ چلیں گے تو ہمارے میں جو نا لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا، ہاں، تو ہمارا تو ارتقائی زندگی ہے آگے پھیلنے کی، آگے چلنے کی۔ تو ہم ساری کائنات نے کہا، ایک ذرے نے کہا، جو کچھ کائنات میں ہے جو آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے، اور جو ہے نا کیا سب نے کہا جو ہم بیلنس کے ساتھ چلیں گے اس پر اور خوشی سے کے ساتھ چلیں گے، اور وہ اب یہ کائنات ساری چل رہی ہے۔ اب وہی طریقہ کار جو ہے نا کیا ہے ہمارے سامنے بھی آ گیا، کیونکہ ہم بھی تو اس کائنات میں اس کی مخلوق ہے، رب کی۔ وہ رب نے جو ہمیں جو ہے نا کیا ہے نا سورت 32 آیات نمبر 9 میں آتا ہے، 7 سے 9 تک دیکھیں، جو اس میں آتا ہے، جو ہم نے جو ہے نا پھر انسان کو بھی جو ہے نا کیا ہے نا ابتدا کر دی، پھر انسان کا بھی ایک سلسلہ چلا دیا۔ اب اس کا جو سلسلہ چلا دیا، پھر اس کا جو ہے نا پھر وہ پہلے یہ جو ہم آپ نے سامنے مٹی ہے وغیرہ پانی جو کچھ ہے، اس سے ہم نے پھر انسان کی ابتدا کی، پھر انسان کو ابتدا کی، پھر یہ ایک ارتقائی مراحل ہے جو نا یہ ایسا ارتقائی مراحل طے کرتا، پھر یہ ایک شکل میں آ گیا، جس طرح جاندار تمام شکل میں آ گئے، یہ بھی ایک شکل میں آ گیا، اور یہ اس کی حقیقی شکل تھی جو ہے نا کیا ایسا اس میں آیا، پھر وہ جو پھر آگے اس کا ارتقا شروع ہو گیا۔ تو وہ جو ہے نا کیا ایسا اس میں فرمایا گیا جو ہم نے انسان کو جو ہے نا کیا ایسا اس مادی دنیا سے ہی پیدا کیا، اور مادی دنیا سے ہی وہ اس کو آگے لے آئے، اس شکل میں لے آئے کہ پھر نطفے کا پانی کا سلسلہ، نطفے کا آگے پیدائش کا ایک سلسلہ چلایا، سورت 32 آیات نمبر 7 سے 9 تک آپ نے دیکھ لینا۔ تو جب وہ پھر اس میں ہم نے جو ہے نا کیا ایسا ایک ذات رکھ دی، اب وہ ذات جو ہے نا وہ غیر مادی ہے، اور جو ہے نا کیا ہے نا یہ انسان جو ہے نا کیا ہے نا یہ مادی ہے۔ اب دونوں میں جو ہے نا کیا ہے نا ایک اٹیچ ہے، دونوں اٹیچ ہے۔ اب وہ جو ہے نا کیا ہے نا پھر جو ہے نا کیا ہے نا اب یہ اس کے اندر ذات رکھی، تو پھر یہ ذات کا بھی نا انسان کا آگے وہ ارتقا شروع ہوا۔ اب وہ ایسا ارتقائی منازل طے کرتا اس سطح پر آ گیا جو وہ اللہ کی بات سمجھ سکے، جس طرح کائنات ایک شکل میں آئی تو قال ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ھدی، پھر جا کے اللہ پاک نے ان کے آگے ہدایت رکھی۔ اب ہمارے سامنے بھی جو ہے نا کہ جو ہم جو بچے تھے پھر پیدا ہوئے، پھر وہ ایسا سلسلہ، ہمیں کیا پتہ جو ہے نا کیا ہے آگے دنیا کیا، یہ تو ہمارے ماں باپ جو قصے کہانیاں دین پکڑے ہوئے تھے، وہ جس گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے جو دین ان کو ماں باپ نے ملا، جو سمجھا وہ ٹھوک دیا بچے کے اندر، وہ چل بچہ اسی پر گھومتا رہا، وہ بڑا ہو گیا تو اس کو پھر جو سمجھدار ہیں پھر اس کو سمجھ آیا نا، تو یہ سلسلہ تو پھر چل ہی رہا ہے۔ لیکن شروع میں جو ہے نا کیا ہے نا جو بتایا گیا، جو پھر ہدایت سامنے آ گئی، انبیاء علیہ السلام کا ایک سلسلہ شروع ہوا کہ انسان ایک سطح پہ آ گیا، جو انسان سمجھنے لگا جو ہے نا یہ کائنات کیا ہے، میں کیا ہوں، انسانی سطح پہ آیا۔ پھر ہدایت بھی اس کے آگے انہی انسانوں میں سے ایک کو نبی بنا دیا اللہ پاک نے، پھر اس سے بات شروع کی، جس کو اللہ پاک نے، میں نے کہا نا جو انبیاء سے پہلے کہا جو یہ جو دین قائم کرو۔ مسئلہ تو سب سے پہلے نا جو انبیاء علیہ السلام دین کو قائم کرو، تو انبیاء علیہ السلام بڑے سمجھدار آدمی تھے، وہ تو بہت ہی اعلیٰ قسم کے آدمی تھے، جن کو نبی بنایا گیا تو وہ تو اعلیٰ قسم کا بندہ تھا جو نا کہا۔ اب ان کے سامنے ہدایت آ گئی، اب انہوں نے جو ہے نا کیا ہے نا پھر وہ جو ہے نا کیا ہے نا کائنات کا بھی مطالعہ، وہ تو غور و فکر تو ویسے ہی کرتے تھے، وہ جانتے تھے، کافی سارا جانتے تھے، پھر ان سے آگے سامنے بات رکھی گی، یہ بات ان کے سامنے آگے رکھی گی، جو آپ جو ہے نا کیا ہے نا جو ہے نا کیا یہ میری جو آپ کے سامنے ہدایت آئی ہے، اب اس کو آپ نے قائم کرنا ہے، پریکٹیکل قائم کرنا ہے۔ تو یہ ہماری قسط جاری ہے،
جو ہے نا کیا ہے سنا تو اگلی قسط میں پھر ہم آپ کو بتائیں گے جو ہے نا کیا ہے سنا جو انبیاء علیہ السلام نے کو جو بات ہدایت آئی پھر انہوں نے سمجھا پھر وہ انہوں نے قبول کیا. ہاں تو اگلی قسط میں بات ہو. ابھی آپ کو ہم جو ہے نا کیا ہے سنا سمجھا رہے ہیں جو ہم انسان یا ساری کائنات ہم سب مخلوق ہیں، اور مخلوق کو جو ہے نا کیا ہے سنا خالق کا جو انتظام ہے وہ سب کے لیے برابر ہے. جس طرح کائنات میں ابتدا کی تو کائنات کو خود پتہ نہیں تھا میں کہاں جا رہا ہوں، لیکن اس کو رب جو ہے نا ربوبیت کے ساتھ اپنے بیلنس کے ساتھ ایک سطح پہ لے آیا. پھر ان کے سامنے ہدایت رکھ دی. سورۃ 41 سے اس میں بتایا گیا جو ان کو کہا بھی دیکھیں یہ سارا کچھ میں نے آپ کو بنا دیا، آپ اس سطح پہ آ گئے جو آپ میری بات سمجھ سکتے ہیں. تو آگے ایک سلسلہ آپ کا ارتقائی ہے، تو آپ نے اس ہدایت کو قبول کرنا. تو انہوں نے کہا جو ہم نے قبول کر لیا، خوشی کے ساتھ چلیں گے آگے. تو وہ ایک سلسلہ. پھر ہم بھی جو ہے نا کیا ہے اس سطح پہ پہنچے. ہم سے پہلے تو انبیاء علیہ السلام جو ہے نا کیا انسانی سطح پہ آئے، ان کو نبی بنایا گیا، تو ان کے سامنے بھی ہدایت رکھ دی اللہ پاک نے. بھی آگے جو ہے نا کیا ہے نا ایک ارتقائی زندگی ہے جو اس کو پہلے سمجھیں، پھر اس کو قبول کرنا ہے، پھر اس پر عمل کرنا ہے، پھر اس کی دعوت دینی ہے. تو اگلی قسط میں آپ کو بتائیں گے. اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، ہمیشہ خوش رہو، ہمیشہ سلامت رہو. خوشیاں تو ہمیں ملیں گی دین پر عمل کرنے سے ملیں گی. یہ تو باتیں ہیں ہم ایک دوسرے کے خوش کرتے ہیں اور کرنی بھی چاہیے، لیکن خوشی کا تعلق انسان کو دین پر عمل کرنے سے ہی مل سکتا ہے. انسان کی تمام خوشیوں کا تعلق ہی دین سے ہے. یہ دین سے دوری ہے، اس لیے خوش رہیے. تو اگر آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے تو آپ اپنی اصلاح کریں. اور میرا نمبر ہے 033473899001. رات کو 9 بجے 8 بجے فارغ ہو جاتے ہیں، آپ بات کر سکتے ہیں 9 10 11 1 بجے تک. کبھی بات نہ ہو تو سمجھ لینا یار ایک مزدور آدمی ہے، میں بھی مزدور آدمی اپنا روزق کے لیے لگا رہتا ہوں. تو دن کو بھی بات آپ کر سکتے ہیں. جو بات آپ کریں گے تو پھر رابطہ ہو جائے گا، پھر وہ جو ہے نا کیا ہے سنا. تو اگر آپ کال کریں تو میرا آپ کے ساتھ اٹیچ نہ ہو تو سمجھ لینا یار کہیں مصروف ہوگا، پھر بات کر لیں گے. تو جو ہے نا کیا ہے سنا پھر اپنی کیپیسٹی کے ساتھ اس کو آگے شیئر کریں تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ میں ایک عملی دین پہنچا رہا ہوں. اور عملی دین جو ہے نا یہ انسان کو آسان طریقے سے سمجھ آ جاتا ہے، کیونکہ انبیاء علیہ السلام نے بھی عملی دین پہنچایا. اللہ